السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے کہ 4 طرح کے کانٹینٹ اس کے اندر ہیں، اور آپ لوگوں کا دل سے شکریہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے یہاں تک پہنچانے میں بہت ہی سپورٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو، پہلا کانٹینٹ یہ ہے کہ میں نے تھمبنیل پر یہ لکھا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے بریلوی کی نماز ہو جائے گی، وہ کیسے؟ اور دوسرا، قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اساس الدین ویسی نے وقف بورڈ کو وقف بل پاس ہونے کو لے کر کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا مسلمانوں کو، اسے ایک بار تمام مسلمانوں کو ضرور سننا چاہیے۔ 61 سیکنڈ کی کلپ ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں دکھانے والے ہیں۔ اور چوتھا کانٹینٹ یہ ہے، چوتھا عنوان یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مولانا ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، جو ویڈیو کم و بیش وائرل کے قریب ہے، 72-75 ہزار اس پر ویوز آ چکے ہیں۔ تو اس پہ طرح طرح کے کومنٹ آ رہے ہیں۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ سعودی حکومت کا اعلان ہے کہ دیوبندی مسلک کافر ہے، دیوبندی مسلک کافر ہے۔ تو میں نے ان کی زبانی سنوایا لوگوں کو کہ بھائی اتنا بڑا فتویٰ آ رہا ہے، اس پر ایک بڑی بیٹھک ہونا چاہیے۔ تو اس پر طرح طرح کے کمنٹ میرے اوپر آنا شروع ہو رہے ہیں، اور بات سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بہت لوگ تو یہ کنفیوز ہیں کہ ویوز لانے کے لیے، ارننگ لانے کے لیے اتنا بڑا فساد مچا ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہیں دین کے پھیلانے کے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں فساد کے ختم کرنے کے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں لوگوں کے اندر توڑ ہے کیسے جوڑ پیدا ہو جائے، سارے لوگ ویوز اور ارننگ کے لیے سوشل میڈیا پر آئیں گے۔ اب دین نہیں بچا، اب دین کا کام نہیں کرنا ہے۔ جب ایک راستہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سوشل میڈیا، جب برائی عام ہو رہی ہے تو بھلائی بھی اس پر عام ہونی چاہیے۔ چل چل کر بھی، دروازے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہ ایک بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو پہلے شروعات کرتے ہیں کہ کیا دیوبندی، کیا سجدہ کرنا قبر پر جائز یا ناجائز؟ آئیے خود بریلوی حضرات کے ایک بڑے عالم دین کی زبانی سنیے، تاکہ دوسرے مسلک والے جو شک میں پڑے ان کا شک ختم ہو، اور یہ بھی یہ بتائیں گے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اگر کر رہے ہیں تو اسلام سے خارج ہیں، بہت لوگ ایسا بھی کہے، اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ پہلے اس مولانا صاحب کی تھوڑی سی گفتگو آپ سنیے۔ آپ قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو غیبن شاہ کو سجدہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب سید العالمین کو، جن کے قدموں میں جبریل سر رکھتے ہیں، جب اس نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلی کے پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو حرام ہے، اور ایک عبادت کا سجدہ ہے تب تو شرک ہے۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ان کی زبانی سن لی کہ سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ انہوں نے بالکل صریح طور پر کہا کہ حرام ہے۔ اب بتائیے کہ حرام جو کام ہوگا وہ گناہ کا کام ہوگا نا۔ اب تعظیمی سجدہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، جب حرام ہے تو حرام کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ صرف ہوگا تو اللہ رب العزت کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن سجدہ اگر ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ اور جو لوگ اس خیال میں ہیں، کنفیوز ہیں کہ سجدہ جو کر لیا اسلام سے خارج، تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، اگر وہ تعظیمی سجدے کی نیت سے سجدہ کیا ہے، اللہ رب العزت تو اس کا پورا بھروسہ باقی ہے، صرف اکرامن کیا ہے، بزرگان دین سمجھ کے کیا، جبکہ حرام ہے، لیکن اسلام سے وہ خارج نہیں ہوا۔ اس لیے اس فتوے کو واپس لینا چاہیے اور اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، ورنہ بہتان باندھنے کا گناہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہ بھاری الزام لگانے کی وجہ سے اس گناہ میں کہیں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، کیا دیوبندی کے پیچھے بریلوی حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں میرے دوستو، وہ دیوبندی کے نزدیک بریلوی حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں جو دیوبندی کا، بہت دھیان اور توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اور دیکھو، یہاں میں دیوبندی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، تو دل کے کان سے سنیں۔ ایک تو یہ دل ہوتا ہے، کان کے اندر ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، دل کے کان سے سنو کہ حقیقت میں جو ہمارا اشکال ہے کہ ان عبارتوں کی وجہ سے دیوبندی اسلام سے خارج ہے، تو ہماری نگاہ سارے دیوبندی پر بھی تو نہیں ہے، اس پر بھی ہماری پوچھ ہوگی۔ اب اگر چند دیوبندی ایسے ہیں جو اس عبارت کو نہیں ہٹا رہے ہیں اور ہمارا اشکال ہے کہ وہ کافر ہیں، تو اب اس میں یہ جمع کر کے دیکھنا ہوگا کہ کون کون دیوبندی کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ سارے لوگ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد میں دیوبندی یہ بات جانتے ہی نہیں۔
اب اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، بات سننے اور سمجھنے کی اور جوڑ کے پیدا کرنے کی، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے شیطان طرح طرح کے وسوسے ہمارے اندر ڈال دے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ان عبارت کو نہیں مانتا اور اس عبارت کے ماننے نہ ماننے سے کون سا جنت جہنم کا مسئلہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے، یا جو آپ کا عقیدہ ہے اگر اس دیوبندی کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے میل کھا رہا ہے اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ناجانکار ہے، لا علم ہے۔ آپ نے جب بتایا کہ بھائی اس طرح سے آپ کی سوچ ہے، اس طرح کا آپ کا عقیدہ ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، بھائی میں اللہ رسول کو جانتا ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، فرشتوں پر، نبیوں پر، ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اگر وہ پہلی کھا رہا ہے تو اس دیوبندی کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسلک کے دیوبند ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، مسلک کے بریلوی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات عقیدے کی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی دلیل کی ہے۔ بات پھنس جاتی ہے مسلک کو لے کر، لوگ پھنسے پڑے ہیں، ایک زمانہ گزر گیا الجھتے، تو بات مسلک کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے، بات قرآن حدیث کی دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹی ہے یا گڑی ہے، اس کی حقیقت اصل ہوتی ہے، مسلک کی حقیقت اصل نہیں ہوتی۔ میرے محترم عزیزو، اب میں آتا ہوں اس عنوان کی طرف جو میں نے مولانا سجاد نعمانی کے اوپر جو ویڈیو ڈالی تھی کہ دیوبند والے کافر ہیں، یہ سعودی کا فتویٰ ہے، تو انہوں نے کہا کہ صرف قادیانی کو ہی کافر کہنا نہ کہا جائے، بلکہ سعودی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ بھی کافر ہیں۔ تو میں نے کہا تھا، آپ اتنا زیادہ کنفیوز ہیں، اتنا زیادہ کمنٹ مجھ پر کر رہے ہیں، وہ تو سجاد نعمانی کی ریکارڈنگ میں نے سنایا، اس کے بعد جب آپ کو اطمینان نہیں ہوتا میں نے ویڈیو ان کی سنایا کہ بھائی اتنے بڑے علماء دین دیوبند کے کہہ رہے ہیں تو اس پر ایک بڑی بیٹھک ہونی چاہیے اور اشکال کو ختم کرنا چاہیے، سعودی حکومت سے پوچھنا چاہیے، سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک بڑے فساد کو ختم کر ڈالیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں۔ فلسطین کے حالات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہاں کے بچے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی ماؤں کا کیا حال ہے، ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، دب دب کے پڑے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جھگڑے کر رہے ہیں کھانے کے لیے، صرف چاول کھانے کو مل رہا ہے، اس کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہا ہے، گٹر کا پانی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر اب بھی ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک نہیں ہوئے، جیسے کوئی بات ہمارے نہیں مان رہا ہم پہنچاتے رہے ہے نا، یہ کوشش کرنا اپنا کام ہے، لیکن کیسے کمنٹ، کیسا مذاق، کیسے علماء کی تحقیر ممبروں سے سننے میں آ رہی ہے، جس کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور اللہ کے رسول ہم سے پوچھیں گے کیا یہی طریقہ تھا میرا، کیا یہی سیرت تھی میری کہ تم ممبروں سے کسی عالم کی دھجیاں اڑا ڈالو، کسی کی بے عزتی کر ڈالو۔ ارے موقع پہ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ میسج تو ساری دنیا میں جا سکتا ہے نا کہ ایک مسلمان بھائی غیر مسلم کو، نان مسلم کو کیا پتا کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ بھی داڑھی ٹوپی میں، تو اس کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات یہ بھی مسلمان ہے، تو پتا چلا وہ تو مسلمان کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے بہت بچ کر کسی جملے کا استعمال کرنا ہے۔ میں کسی مسلک کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی، چاہے دیوبندی مسلک بریلوی مسلک کو بول رہا ہے تو بھی اپنی زبان کو سنبھال لے، چاہے بریلوی مسلک ان کے خلاف ایسی بات کر رہا ہے اس لیے کہ نان مسلم یہ سمجھ رہا ہے کہ سب مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں بہت چپکے سے، بہت آہستہ اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ کوئی انتشار، کوئی توڑ نہ پیدا ہو۔ اب آئیے اساس الدین ویسی کی اس چھوٹی سی تقریر کو سنو اور وقف بل کو لے کر کیا یہ بولے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو میرے دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ اللہ رب العزت اگر آپ باقی ہیں تو دونوں جہاں میں کامیاب کرے، اور اگر باقی نہیں ہے تو بھی کامیاب کرے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ جو وکلا ہیں مسلم وکلا، وہ سیمینار کریں، وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں۔ جو مشائخین الزام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھے، بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے، مساجد کو خطرہ، درگاہوں کو خطرہ، سب چھین لی جائیں گی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے، فلاں ہے، ارے ہے بابا، مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے۔ آپ نے ان کی زبانی سن لیا، ویڈیو کو دیکھ لیا، حتی الامکان پوری کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ وقف بل ریجیکٹ ہو جائے، تاکہ بہت سے یتیم خانے، بہت سی ایسی پراپرٹی ہے
جس پہ یتیموں کا گزارا ہوتا ہے، کہیں سرکار اس پر قبضہ نہ جما لے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی روزی روٹی، بزنس، ایک بڑا بڑا پریوار، کنبہ قبیلہ چل رہا ہے، تو اس پر کوئی مناسب کام کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی زندگی ادھوری نہ ہو جائے، اس طرح کا خیال ان کا ہے، اور بہت کثرت سے یہ محنت کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کامنٹ میں اپنا جو ہے جواب لکھیے اور بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور پیچھے جو ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر بھی آپ کامنٹ کریے تاکہ مجھے پتہ چل سکے، آئندہ پھر میں کچھ اس طرح کا عنوان، اس طرح کے کنٹینٹ لے کر سامنے آپ کے آ سکوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو اور بھلائی دنیا میں عام ہو۔ السلام علیکم۔